بکری ولی سرکار سمر اتاری حفظہ اللہ تعالی وہ اس میں جملہ بولتے ہیں کہ اس انجینئر کو پٹا ڈال کر باہر نکالو، پھر میں رکوع پر انگلی رکھوں گا اور یہ تلاوت کرے گا، ریکارڈنگ نہیں چاہیے۔ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو پٹا ڈال کے، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ کتا ایسے پٹا ڈال کے باہر نکالو۔ ظاہر ہے یہ لفظ بھی ان کی زبان پہ ہے، ان کے بابا جانی جن کے یہ ہاتھ چومتے ہیں وہ تو فخریہ کہتے ہیں میں مدینے کا کتا ہوں۔ تو ہوں تو میں تو ہوں ہی نا، مدینے کا کتا تو میں مشہور ہوں، سگے مدینہ تو میرا لقب ہے۔ حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے مدینے کے کتے کا بچہ چلا گیا تھا، اوریجنل کتا مدینہ شریف کا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام کو خیال آیا تو آپ نے اس کو باہر نکالا اور آپ کی بات درست نکلی۔ بعد میں حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم ان گھروں میں نہیں جاتے جہاں پہ مدینے کے کتے ہوں، سگے اتار ہوں، اوریجنل والے۔ تو اس حدیث سے تو پتہ چل گیا کہ مدینے کے کتوں کا کیا سٹیٹس ہے۔ اور ظلم دیکھیں، مدینے کے کتوں سے پیار، مدینے کے پھولوں سے پیار، مدینے کے کانٹوں سے پیار، مدینے کی گلیوں سے پیار، مدینے کی دھول سے پیار۔ اور جو مسجد نبوی کا امام ہے اس کو کہتے ہیں نجدی ہے، جہنمی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ شیطان کا سینگ ہے۔ اندازہ کریں جو مصلی رسول پہ کھڑا ہوا ہے اس سے نفرت، اس مصلی سے پیار، اس کے نیچے لگی ہوئی خاک سے پیار، ٹائلوں سے پیار، چھتریوں سے پیار۔ یہ باپا جانی نے تو ایک ایک چیز کے اوپر سلام بھیجا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے تو جو وہاں پہ بلب لگے ہوئے ہیں ان کو مخاطب کر کے ان پہ بھی اسلام بھیجا ہوا ہے، سوائے مسجد نبوی دے امام دے، وہ چارہ ایڈا مظلوم ہے، وہ تو اسلام نہیں بھیجا، اس نے لانتے بھیجی ہوئی ہیں، ظاہر کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو کتوں سے پیار ہے لیکن نہ امام کعبہ سے پیار، نہ مسجد نبوی شریف کے امام سے پیار۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو یزید بھی امامت پہ رہا ہے، بالکل ہم مانتے ہیں یزید خبیث بھی رہا ہے، لہٰذا اب پھر تم یہ بات بھی مانو کہ جو تم کہتے ہو نا کہ یہ دنیا کا نظام بزرگ چلا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ دھونس لگایا کرتے تھے نا تم کہ یہ گنبد خضرا جو ہے نبی اسلام کی قبر مبارک پہ ہے تو یہ اللہ کی مرضی سے ہے، تو اب تم نے مان لیا کہ گنبد خضرا کا معاملہ چھوٹی چیز ہے اس مقابلے پر کہ مسجد نبوی شریف کا جو امام ہے جو مصلی رسول کے اوپر کھڑا ہوا ہے وہ بھی پھر اللہ کی مرضی سے ہے نا، تو کہتے ہیں نہیں وہ نہیں ہے۔ تو یہ گنبد خضرا بھی بھائی 650 سال بعد رکھا گیا ہے، ایک مملوک ایمپرر نے، صحابہ کرام نے نہیں رکھا، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام نے منع فرمایا ہے قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے، مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے۔ اس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ نبی اسلام کی وفات کے 650 سال بعد یہ کام کیا گیا، حالانکہ ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں ڈوم آف دا راک رکھا گیا، قبۃ الصخرہ، گولڈن ڈوم یروشلم میں، اس چٹان کے اوپر جہاں سے نبی اسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں نبی اسلام کی وفات کے آلموسٹ کوئی 60 سال کے بعد، تو کیا اس وقت اتنا پیارا ڈوم نبی اسلام کی قبر پہ نہیں رکھا جا سکتا تھا؟ ٹیکنالوجی تو موجود تھی، ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح ہے۔ آیا صوفیہ نبی اسلام کی پیدائش سے بھی 40 سال پہلے کا بنا ہوا ہے، جو ترکیے میں آج کل کھول دیا ہے طیب اردگان نے۔ صحابہ کرام سونے کا گنبد رکھ دیتے، لیکن ان کو اسی حدیث نے روکا تھا کہ نبی اسلام نے قبروں پر عمارت بنانے سے منع کیا، مسجدوں پہ بنائیں، چٹانوں پہ بنائیں، قبروں پہ نہیں بنا سکتے آپ۔ تو گنبد خضرا سے پیار ہے، بس نبی کے امام سے پیار نہیں ہے۔ پھر ہماری ڈاکٹر پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ دنیا بقدر ایفٹ ہے، تو یہ امام انہوں نے تو قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہ گنبد خضرا بھی قبضے کے ذریعے ہی رکھا گیا تھا، لوسامو۔ تو پھر ہماری ڈاکٹر پہ آ جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ پٹا ڈال کے اسے باہر نکالو، میں ریکارڈنگ کو نہیں مانتا، اسے میں رکوع بتاؤں گا اپنے سامنے بٹھا کے استاد شاگرد کی طرح، تو یہ پھر میرے سامنے پڑھے۔ اور پھر بعد میں انہوں نے اسی ویڈیو میں کہا کہ یہ 3 لائنیں بھی قرآن کی نہیں پڑھ سکتا، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اس کی چند غلطیاں جو ہیں سلپ آف ٹنگ وہ لوگوں نے اپلوڈ کر دیا۔ اور میرے بھائی وہ سلپ آف ٹنگ درجنوں میں بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، 6500 کے قریب قرآن کی آیات میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ۔ اس میں اگر چاند ایک مقامات پہ کوئی سلپ آف ٹنگ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ نے یہ رزلٹ نکال لیا کہ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو میں نے آپ کا چیلنج قبول کر لیا۔ میں نے کہا مجھے رکوع بتائیں، میں ریکارڈنگ کروا دیتا ہوں۔ آپ کو تو سب سے پہلے مجھ سے جان چھڑانی چاہیے اور رکوع بتا دینا چاہیے، میں ریکارڈنگ میں بھی پڑھوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ ان کے جو اپنے باپا جانی ہیں جو امیر اہل سنت ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں نے 8 کلاسیں پڑھی ہوئی ہیں گجراتی زبان میں، میٹرک پاس بھی نہیں ہے اور مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوا، اور پورے بریلوی فرقے کے وہ امیر اہل سنت ہیں، لاکھوں علماء کے، ہم سے ڈگری مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے کے پاس تو میٹرک کی ڈگری بھی نہیں ہے، یہ وہ خود بول کے کہہ رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے باپا جی، اس نے درس نظامی کی تعلیم مکمل کہاں سے کی ہے؟ نیز دعوت اسلامی بنانے سے قبل باپا جی کا ذریعہ معاش یعنی کاروبار کیا تھا؟ دعوت اسلامی سے قبل جھاڑو بناتا تھا میں نے درس نظامی نہیں کیا، ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا،
मेरा बस वो मुताला उलमा की सोहबत। यही बकरी वाली सरकार जो है वो उसके हाथ जाके चूम रहा है, क्योंकि मुर्शिद है, उसी की निस्बत से तो तारी लगाता है। उनकी वीडियो आई, वो कुरान पढ़ रहे हैं, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, ये मशहूर ज़माना आयत है सूरतुल बकरा की, कि अपने हाथों से अपने आप को हलाक ना करो। मैंने जब भी सिगरेट नोशी के हवाले से, खुदकुशी के हवाले से डिस्कशन की तो इस आयत को कोट किया। अब ये उनकी जुबान पे चढ़ नहीं रही है। और दावत इस्लामी के जो मुफ्ती आजम है, मुफ्ती हसन अतारी हफिज़हुल्लाह ताला, वो उनको लुकमा दे रहे हैं, और लुकमा भी गलत दे रहे हैं। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया वला तक़ूलू वला तुल्कू बिअयदिकुम बिअयदियकुम वला तुल्कू बिअयदियकुम इला तहलुका वला तुल्कू बिअयदिकुम इला। वो लुकमा दे रहे हैं बिअयदियकुम। अरबी आने का ये फायदा होता है कि आप आयत खुद भी बना लेते हैं बिअयदिकुम की बजाय। और बाबा जानी को तो छोटी गलती लगी, जब लुकमा दिया तो वो तो किसी और पटरी पे उनको चढ़ा रहे थे, वो उन बेचारों से फिर वो बकिया की आयत भी नहीं तिलावत की गई। ये इनका हाल है। अब ये मैं लूं और मैं कहूं तुम्हारे मुफ्ती आजम को तो एक छोटी सी आयत भी नहीं आती है, और लुकमा भी वो गलत दे रहा है, और तुम्हारा अमीर अहले सुन्नत वो पढ़ नहीं सक रहा, तो ज्यादती होगी ना। इसी तरीके से तुम्हारे मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब साहब हत्ता यकूनू मुमिनीन, उसको पढ़ रहे हैं हत्ता यकूनू मुमिनून। जबर के इस मफहूम को सूरह यूनुस 99 में मजीद वाज़े फरमा दिया गया। इरशाद हुआ अफ़अन्ता तुकरिहुन नासा हत्ता यकूनू मुमिनून हत्ता यकूनू मुमिनून हत्ता यकूनू मुमिनून। हालांकि जिसे अरबी आती है उसे पता है ये मुमिनून आ ही नहीं सकता, मुमिनीन आएगा। और भरी मजलिस में पढ़ रहे हैं और देख के पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ के। इसी तरीके से 4 गलतियां की हैं सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 24 में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने। लुकमा दिया, लुकमा भी गलत लिया। अना आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व असीरतुकुम व अम्वालुन इस्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिल जिहादी फी सबिलिही व जिहादी फी सबिलिल्लाह व तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिल जिहादी फी सबिलिही व जिहादी फी सबिलिल्लाह। और हमारे जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं हफिज़हुल्लाह, उन्होंने तो खुद से अरबी में आयत बना ली सूरतुल बकरा की। मौलाना साहब आपको तो कुरान ही नहीं आता। यहदियन्नकुम नहीं यअतियन्नकुम, यअतियन्नकुम। आगे सुने आप। मौलाना साहब युहज़नून नहीं है यहज़नून। व अम्मल्लज़ीना नहीं है वल्लज़ीना कफ़रू, वल्लज़ीना कफ़रू। आगे सुने आप। मुझे को खल्को इनकार होकर और जो मूर्ति निशाने तकज़ीब होकर उलाइका फिल जहीम। उलाइका फिल जहीम नहीं है मौलाना साहब, उलाइका अस्हाबुन नार, उलाइका अस्हाबुन नार। मौलाना साहब क्या करते हैं आप? अरबी आने का ये भी फायदा होता है, आप आयत खुद बना सकते हैं। और हमारे जो कराची के मुफ्ती साहब हैं, जिसकी वजह से उन पे तौहीन रसालत का एक इल्ज़ाम लगा, तौहीन कुरान का लगा, उन्होंने वो आयत भी जो पढ़ी वो भी गलत पढ़ी। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, मा तखुत्तुहु बियमीनिक। कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा। मा तखुत्तुहु बियमीनिक वला तखुत्तुहु बियमीनिक, यानी नबी इस्लाम इस वही के नज़ूल से पहले अपने दाएं हाथ से कुछ लिख नहीं सकते थे, उसे मा तखुत्तुहु बियमीनिक पढ़ दिया। तर्जमा एक ही बनता है, यानी अरबी आने का फायदा है कि आप आयत बना सकते हैं, लेकिन कुरान की आयत नहीं है। उसके अलावा भी काफी उलमा जो सऊद बिन इब्राहिम शुरैम है, सूरह इखलास भूल गए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद पढ़ गए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद। सूरतुल बकरा का स्टार्ट भूल गए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, उसके बाद भूल गए हुदल लिल आलमीन। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल आलमीन, हुदल लिल आलमीन। वो जुबान पे नहीं चढ़ रहा हुदल लिल मुत्तकीन। इस किस्म की काफी सारी वीडियोस रखी हुई हैं, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि इन लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता। तो मुफ्ती साहब आपने रुकू तो बताना है, ठीक है। रुकू इसलिए बताना है ताकि मुझे जल्द अज जल्द मेरे स्टूडेंट्स की नज़र में, अपने अवाम की नज़र में जलील कर दे, जान छुड़ा ले। मैं तो कुरान पढ़ना नहीं जानता,
کہتے نہیں سامنے، یعنی سامنے بٹھا کے پتہ نہیں انہوں نے کون سا ایسے نظر سے فیض دینا ہے. بھائی فیض دینے کے لیے دور سے بھی آپ نگاہ مار کے سب کچھ کر سکتے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے آپ نگاہ مار لیں، لیکن وہ رکوع بتائیں تاکہ ہم ریکارڈنگ میں لے کے آئیں، ورنہ آپ کی پبلک کو بھی پتہ چل کہ آپ کے پلے کوئی شے نہیں ہے. بکری ولی سرکار مفتی سمر اتاری حفظہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نہیں 2 گاڑیاں ہیں اور انجینئر کی رالیں ٹپک رہی ہیں. اوے یقین کر مینوں کروڑ روپیہ چاہیے، پہلی باری سنیا اینو یہ نہیں پتا بھی اللہ نے مینوں 2 دتیاں جے گڑیاں، تینوں کی پتا ہے مالکا نے کنا رنگ لایا اللہ دی قسم. اے پہلی اوئے ہوئے ایڈا بھکھا ایڈا لدا راڑا ہی سٹی جاندا جے. وہ کہہ رہے ہیں یہ بار بار مجھ سے گاڑی کے چکر میں، واللہ کبھی مجھے زیادہ غصہ آیا تو شاید میں گاڑی سے دستبردار ہو کر ہی تجھ سے پوچھ لوں مجھے وہ رکوع بتا، لیکن اس کے ساتھ پھر میں یہ اٹیچ کروں گا کہ وہ رکوع تو نے بھی تلاوت کرنا ہے. چلے آج ہی کر دیتا ہوں، اے ہونے دماغی چاہے. میں گاڑی سے دستبردار ہوتا ہوں اس شرط کے اوپر کہ جو رکوع تم مجھے بتاؤ گے وہ تم نے بھی تلاوت کرنا ہے، تمہارے باپا جانی نے بھی تلاوت کرنا ہے، تمہارے مفتی اعظم دعوت اسلامی کے مفتی حسان نے بھی تلاوت کرنا ہے، اور مفتی منیب نے بھی تلاوت کرنا ہے. جدھر جدھر تیری پہنچ ہے نا ان سے بھی ایک بار وہ تلاوت کروا لینا ہے. تو میں تیار ہوں تلاوت کرنے کے لیے، میں تیری کروڑ کی گاڑی بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اس شرط کے ساتھ. پہلے تو ان سے تلاوت کروا لے تو انشاءاللہ تعالی اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا. آج کل تو ویسے ہی ہماری اسٹوڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے، اکیڈمی تو ہم نے بند کی ہوئی ہے، انشاءاللہ محرم کے بعد کھول لیں گے. لیکن یہ نہ سمجھے گا کہ محرم کے بعد کھلے گی تو محرم اس دفعہ ڈسکس نہیں ہوگا، اسٹوڈیو ریکارڈنگ میں محرم ڈسکس ہوگا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، میرے علیسا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے شاہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے. وہ تو ڈسکس اپنی جگہ ہونا ہے. تو کہہ رہا ہے اس کی رالیں ٹپک رہی ہیں. میرے بھائی جب میں نے پہلے دن اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میں نے 1 روپیہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا، سارا کا سارا مال 1 کروڑ روپیہ دین پہ لگاؤں گا، تو میری رالیں کیوں ٹپک رہی ہیں؟ رالیں ان کی ٹپکے ہیں جنہوں نے جگہ جگہ چندہ باکس بنائے ہوئے ہیں اور چندے کے سوا ہر چیز غوث پاک سے مانگتے ہیں. ہاں چندہ جو ہے عوام الناس سے مانگتے ہیں. ہمارے پنڈی کے مفتی صاحب نے تمہارے سارے اکاؤنٹ کھول کے بتا دیے ہیں کہ کن کن جگہوں سے تم لوگوں نے چندے مانگے ہیں. کروڑوں روپے تو صرف ایئر فلائٹس پہ تم نے لگائے ہیں لوگوں کے چندے. لوگ 10-10 روپے ڈالتے تھے تمہارے چندہ باکس کے اندر، تو چندے تو تم اکٹھے کر رہے ہو. مسجدیں تم نے اس کے اوپر بنائی ہیں، مدرسے تم نے، ہم نے تو کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے تمہیں دیتے ہیں، مسجد الگ سے نہیں بنائی ہے اور ہمیں تانا دے رہے ہو. میرے بھائی ہمیں گاڑی سے کوئی لالچ نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں ہم ایکسپوز ہوں، یعنی کہ تم ایکسپوز ہو جاؤ جب ہم یہ تلاوت کریں گے انشاءاللہ.